हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जीज़ के साथ। और आज का टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि आज मेरे पास एक कस्टमर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपी अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक सिचुएशन के बारे में जानना चाहती हूँ कि जब मैं और मेरे पर्सन बिछड़े, अलग हुए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम गए, तो मेरी तो जो कंडीशन थी वो मैं जानती हूँ। तो क्या जो कंडीशन मेरी थी आया मेरे पर्सन की थी, उनकी कंडीशन उस हालत में क्या थी? तो मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ। तो मैंने उसे कहा कि तुम जान के क्या करोगी? तो जो गुज़र गया सो गुज़र गया। कहती नहीं मैं जानना चाहती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। ख़ैर उसकी तो कंडीशन कोई इतनी ख़ास अच्छी निकल के नहीं आई। लेकिन मैंने सोचा कि उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि टॉपिक बुरा नहीं है। इस तरह का सवाल तो बहुत से यानी कि जानने वालों में, बिछड़ने वालों के लवर के दिल में आता होगा कि मैंने इतना ट्रू लव किया, तो क्या आया मेरे पर्सन ने भी किया था? या जैसे अक्सर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये पोजीशन आ जाती है कि हम अलग हुए, हम इतनी तकलीफ़ में हैं, तो क्या मेरे पर्सन पे उस वक्त क्या बीती? तो मैंने सोचा चलो आज इसी पे एक रीडिंग बनाते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है, क्या बिछड़ने के बाद मेरे पर्सन की करंट सिचुएशन क्या थी उस वक्त में, पास्ट में, रिसेंटली पास्ट में, या उसके बाद में जो भी सिनेरियो चला वो सिनेरियो क्या था। तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपका जो सिनेरियो था वो तो था ही था, वो तो आपको पता है, आपके पर्सन पर क्या बीती हम वो देखेंगे आज। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं दोबारा फिर इस पर रीडिंग लेकर आऊँगी। वरना फिर आज ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम ही होगा, वरना जाने दूंगी। अगर आपको अपने पर्सन के बारे में कुछ भी जानना हो तो ट्रू डेक से उनके पर्सन की दिल की सच्चाइयों को जानेंगे, यूनिवर्स में उन्होंने क्या मैसेज भेजा वो जानेंगे, और प्रेजेंट में या अभी उनके दिल पे क्या बीत रही है वो सब चीज़ें भी देखेंगे। और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आया आपके पर्सन सोलमेट थे या नहीं थे, या आपका दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, निदाली, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू ऑल माय चैनल। जितने भी हैं इस वक्त फर्स्ट डे से लेकर अब तक, आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिसने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, मेरी रीडिंग को पसंद करते हो, आपके लिए मेहनत करती हूँ और आपके लिए प्यारे प्यारे टॉपिक्स लेकर आती हूँ। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है। मैं पिका कार्ड बहुत कम बनाती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ को मैं कैरी कर सकूँ, और टाइमलेस इसीलिए होती है कि जब भी जिसकी भी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरे, ये तब का, उस वक्त का, उसके लिए एक ख़ास स्पेसिफिक मैसेज होगा। और मेरी हर रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक मैसेजेस लाजमी होता है, तो उसको प्लीज़ पूरी सुना कीजिए। ठीक है जी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, सेम जेंडर, सेक्स, नानी नाना, दादी दादा, ताई ताया, फूफी फूफा, खालू मासी, ताई हमसाया, एनिमी, आप जिसके लिए चाहो आप देख सकते हो। मेरी रीडिंग में आपको फुल आज़ादी है, फुल छूट है। ठीक है, बस इतना एक एक शर्त है कि आपने मेरी रीडिंग में पॉजिटिव होके बैठना है। आज मुझे मेरा स्माइली रखना याद नहीं रहा, तो एक मिनट में अपना ज़रा स्माइली रख लूँ। मेरा स्माइली परेशान हो रहा होगा कि आज आपी ने मुझे क्यों नहीं रखा। तो ये जनाब मेरा स्माइली भी आ गया, और ये मेरी तेज़ी से पानी से लहराती हुई लड़ती हुई फ़िश भी आ गई। ठीक है, तो अगर मुस्लिम है तो जनाब आप 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने पर्सन की, चाहे जो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपका पर्सन आपके इस वक्त जहन में है या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसके बारे में आप सोच लो, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, उसका नाम लो और दिल की धक धक को थोड़ा कम कर लो, ताकि हम जान सकें कि आपके पर्सन की इस वक्त, उस वक्त करंट सिचुएशन क्या थी, या अभी भी उनकी करंट सिचुएशन क्या है आपसे अलग रहने के बाद। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मैं कार्ड खोलने जा रही हूँ, तो आप अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिचुअल्स के मुताबिक कोई भी अच्छा रिचुअल्स अदा करके पॉजिटिव होकर बैठ जाए। ठीक है जी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि आज का टॉपिक बहुत मज़े का है, मुझे अट्रैक्ट किया तो डेफिनेटली आप लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा, किसी ना किसी के लिए इसमें मैसेज लाजमी निकल के आएगा। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं कि जब मेरे देखने वाले व्यूअर्स अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए या झगड़ कर वापस अपने अपने घरों में गए, तो इनकी करंट सिचुएशन इनके पर्सन की क्या थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। rebirth, very nice।
पहला कार्ड ही बहुत अच्छी एनर्जी का आ गया। ये बेसिकली डेथ की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि मेरे देखने वालों के व्यूअर्स के जब ये अलग हुए हैं तो इनकी क्या सिचुएशन थी। वाओ, इंट्रीगेशन, क्या बात है, क्या बात है। सुबह भी ऐसी कार्ड निकल आते। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी है, जब ये जोड़ा अलग हुआ तो दोनों की क्या कंडीशन थी। यहाँ दोनों मैंने क्यों बोला, मैं भी बताती हूँ आपको कि मैंने दोनों क्यों बोला। और इनोसेंस, और बॉटम ऑफ द डेक को हम एक दफ़ा शफल करके देखते हैं कि क्या निकल के आएगा। ठीक है जी, भाई बहुत अच्छी रीडिंग निकल आई, बहुत ही अच्छी। और आ गया जी ब्रेक थ्रू। रियली रियली वाओ, आना भी चाहिए था। ओके, ब्रेक थ्रू, ठीक हो गया। नहीं जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी सारी बिग न्यूज़ और ख़ुशी की खबर सुना दूँ कि सबसे पहले तो मैं खुद ही आप लोगों के लिए इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ कि आप लोग इस रीडिंग को बगैर, अभी मैंने टैरो कार्ड नहीं खोले, अभी मैंने आपके पर्सन की ट्रू रीडिंग्स, लव की रीडिंग को नहीं ओपन किया। हार्डली इस रीडिंग को मैं क्लेम करती हूँ। एंजल्स, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम द इज ऑल पॉजिटिविटी। ठीक है, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू 12 इमाम 14 मासूमीन, एंड थैंक यू यूनिवर्स कि आपने इतने एक्यूरेट मुझे एनर्जीज़ दी कि जो मैं अपने देखने वाले व्यूअर्स को बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का सोलमेट का रिश्ता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कार्मिक रिलेशन कोई नहीं नज़र आता। हाँ, पर ये ज़रूर नज़र आता है कि आपको अलग करवाया गया। डेथ की, ये रिबर्थ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी है। आपको इस कार्ड से मैं आपको बता दूं कि पहली बात कि आपके ये पर्सन पे डेफिनेटली कोई ना कोई प्रेशर दिया गया होगा, फैमिली वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, काम की तरफ से, कोई ना कोई प्रेशर था तो आपके पर्सन आपसे अलग होकर गए। ठीक है, बट ये बता दूं कि ये आपके सोलमेट थे, ये जन्मों जन्मों का आपका रिश्ता है, आपकी रूह का सुकून है, आंखों की ठंडक है। जितना सिर्फ नाम सोचने से आपको आपके पर्सन का सुकून मिलता है, उतना ही सुकून, उतनी ही तलब, उतनी ही बेचैनी आपके पर्सन को भी आपके लिए होती है। अब आप कहोगे निदा भी अगर ऐसा होता तो फिर मुझे इतना हम आज अलग ही ना होते। तो भाई रिबर्थ का मतलब क्या है? डेथ एंड रिबर्थ। ठीक है, यानी कि इस रिश्ते को डिवाइन चला रही थी, इस रिश्ते को डिवाइन चला रही थी। आप दोनों ही एक दूसरे का लाइफ काउंटर पार्ट हो। ये आपका अज़लों का रिश्ता, आप दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हो। आप चाहे एक दूसरे को छोड़ के ज़मानों में चले जाओ, लेकिन जब एक दूसरे के सामने आओगे आपको एक रूहानी सुकून मिलेगा, एक कल्बी सुकून मिलेगा। अब चाहे आप जितने मर्जी, आपको पिछड़े साल हो गया, 6 माह हो गए, 5 साल हो गए, ख़ानदान वालों ने अपना माँ भाई बहन मम्मी डैडी जो कुछ उन्होंने भी आपके रिलेशन में ला के आपको जुदा करना था उन्होंने किया। लेकिन यहाँ जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन आपको फिर से एक कर रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हो। जो रिश्ते में आपकी लड़ाई झगड़ा फसाद होना था, जो ये ब्रेकअप होना ही होना था, रिबर्थ का मतलब है जितनी तकलीफ से उस रात आप गुजरे हो, उस पल में आप गुजरे हो, आप यकीन जानो उतनी ही तकलीफ से, उतने ही दर्द से आपके पर्सन भी गुजरे हैं। ये एनर्जी आप देख रहे हो, यिंग एंड यांग की एनर्जी है। अगर ब्लैक के अंदर वाइट है तो वाइट के अंदर ब्लैक है। ये एक ऐसी है कि एक जिस्म के अंदर एक जिस्म और एक जान, और दो जिस्म और एक जान। एक जिस्म के अंदर से जब आप रूह निकालते हो तो मर जाते हो। आप दोनों ही इस वक्त, आपको बता दूं कि जिस कंडीशन में आप हो ना, आप जो सोच रहे हो आपके पर्सन भी वही सोच रहे हैं। आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हो आपके पर्सन भी उसी तकलीफ में गुजर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे अगर ये स्नेक देख रहे हो तो अगर कोई वो आपको तकलीफ दे रहा है, इट्स मीन कि वो अपने आप ही को तकलीफ दे रहा है। वो दुनिया के कहने पे उसने आपको छोड़ तो दिया, इसका मतलब है कि उसने अपने आप को ही मारा है। सांप ने अपने आप को डस लिया, उसने आपको नहीं छोड़ा, उसने अपने आप को डस लिया। ये एक ही बॉडी के आप दो एक बॉडी और एक जिस्म हो, दो जाने हो। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी भी यही बताती है कि डिवाइन आपको एक करेगी, और रिबर्थ का सिलसिला भी यही बताता है कि आप लोगों ने अलग होने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आजमाइशें परेशानियाँ सही हैं। और जब आप, और फिर मज़े की बात यह है, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए दुआएं खैर मांगते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए
پاگل ہوئے جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، چاہے آپس میں کتے بلیوں کی طرح لڑو، تو میں کر دو، گرے بان پھاڑ دو، ہاتھا پائی کرو، ہاں کوئی تیسرا بیچ میں ہمارے درمیان میں آئے تو آئے کیوں، ہم آپس میں جو مرضی کریں، تم ہوتے کون ہو میرے معاملے میں بولنے والے؟ اگر لڑتے لڑتے اگر ایک دوسرے کو کسی کو دونوں میں سے کسی ایک کو زیادہ چوٹ لگی ہے تو فوراً لڑائی بھول کے کچھ ہوا تو نہیں، یہ تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے چلو شروع ہو جاؤ، کنٹینیو۔ تو بھئی یہ رشتہ تو بڑا ہی کھٹا میٹھا پیارا پیارا سا نکل کے آ گیا۔ تو کاش یہ انرجی صبح والی اس لڑکی کی بھی نکل آتی تو میں اس کو بڑا ہیپیلی کہتی۔ ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھئی یہ ریڈنگ بڑی مزے کی، بہت سول میٹ اور پیارا رشتہ۔ ڈیوائن اینجلز پلیز مجھے بتائیں کہ جب ان کے پرسن انہیں چھوڑ کر الگ ہوئے ہیں تو اس وقت ان کے پرسن کی کیا کنڈیشنز تھی، کیا تھاٹس تھیں، کیا ان کا لو ان کے لیے ٹرو تھا؟ ڈیوائن پلیز مجھے بتائیں کیا ان کا لو ان کے لیے ٹرو تھا، اور اگر ٹرو تھا تو تب کی کنڈیشن کیا تھی اور اب کی کنڈیشن کیا ہے؟ پلیز ڈیوائن اب کی سچویشن کیا ہے؟ دی ریبال ریورس، واو، ریمبو، دی ریمبو ریورس، یعنی کہ وہ آپ کو خوشیاں ہی دینا چاہتے تھے، آپ ان کی خوشیوں کا مرکز ہو۔ آپ نے کبھی ریمبو کو دیکھا جب برسات کے بعد اچانک سے نکل کے؟ یہ پہاڑی ایریوں میں بہت نظر آتا ہے، اسلام آباد والی سائڈ پہ یا ہل اسٹیشن والی سائڈس پہ آپ کو بہت نظر آئے گا، لاہور میں تو بہت کم ہی ریئر میں ہی نظر آتا ہے۔ میں نے اسے 2-3 دفعہ اپنی بہن کے گھر اسلام آباد میں دیکھا، بہت زیادہ اس کو دیکھ کے عجیب سی خوشی چہرے پہ آتی ہے، رونق سی آتی ہے۔ وہ تو بھئی آپ کو اس کی زندگی میں رنگ آپ بھرتے ہو جب آپ ہی نہیں ہو اس کی زندگی میں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھو تو سات رنگی جو کلر کی خوشیاں ہوتی ہیں، ہر طرح کی خوشی، غم، بہار، خزاں، لڑنا مرنا، جینا تیرے ساتھ، میرا جینا تو ہی، میرا مرنا تو ہی، سیم وہی چیز ہے۔ آپ کے پرسن اب بھی آپ کو اسی دنیا میں ہی دیکھتے ہیں، اب بھی آپ کے پرسن آپ کو ایک سات رنگی دنیا، محبت سے بھری ہوئی دنیا دینا چاہتے ہیں، اب بھی آپ کے پرسن آپ میں ہی جیتے ہیں اور آپ ہی مرتے ہیں۔ وہ اتنا ان کا ٹرو لو تھا، اگر انہوں نے آپ کو جان بوجھ کر چھوڑا تھا تو یہاں پہ لڑکی کا ڈریس وائٹ نہ ہوتا۔ بہت ہی پیور لو، بہت ہی معصوم لو، اسی لیے یہاں پہ انوسینس آیا، کیونکہ کوئی بے زبان جانور سے کیوں کوئی پیار کرے گا، اور وہ بھی اس طرح کے ایک ڈریگن فلائی سے۔ اٹس مین کہ آپ کے پرسن کا دل بہت ہی سافٹ ہے، بہت سافٹ، بہت ہارڈ، کہتے ہیں نا کائنڈ ہارٹڈ بندہ ہے یا بندی ہے۔ بہت نائس انرجی نکل کے آئی۔ آپ اپنے پرسن کو جس بھی حال میں، نہ گوری ہو، ناٹی ہو، کالی ہو، موٹی ہو، جیسی بھی ہو، فیشن کرتی ہو نہیں کرتی، یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو اس لڑکی نے بہت سمپل سا سلیپر پہنا ہوا ہے، چپل پہنا ہوا ہے، کوئی اتنا خاص بنی سوری بھی نہیں ہوئی، پھر بھی اس کو آپ اس کے دل کی ملکہ لگتی ہو۔ تو بھئی یا آپ اس کے دل کے شہزادے لگتے ہو، اس کو نہیں فرق پڑتا آپ امیر ہو غریب ہو، آپ محنت کرنے جاتے ہو، کم کما کے لاتے ہو، بس آپ اس کے دل کا سکون ہو۔ تو جب دل کا سکون ہو اور وہ جب آپ کو صرف سوچتا ہے یا سوچتی ہے تو وہ اپنی ایک ورلڈ میں چلی جاتی ہے، اس کی ایک اپنی ہی دنیا بن جاتی ہے۔ تو ابھی بھی آپ ہی ہو، کیونکہ اس کو آپ جس بھی حال میں ہو، جیسے بھی ہو، اچھے ہو، گورے ہو، کالے ہو، ناٹے ہو، جیسے بھی ہو، آپ پسند ہو، آپ کی معصومیت پسند ہے، آپ کی سادگی پسند ہے، آپ امیر ہو، غریب ہو، جیسے بھی ہو، سمپل سا جوتا، سمپل سا فراک، ہاتھ میں بچوں والے بیلون، اپنی ہی ایک دنیا۔ تو اگر وہ بھی آپ کی دنیا سے اس وقت گئے بھی ہیں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ آپ کے بنا خوش ہے، مجھے نہیں لگتا۔ جتنی تکلیف میں آپ ہو اتنی ہی تکلیف میں آپ کے پرسن بھی ہیں۔ ابنڈنس، ویری نائس۔ بھئی یہاں پہ تو آپ کی لائف میں ابنڈنس آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن آپ کو یہ ساری خوشیاں دینا چاہتے تھے، یا ہو سکتا ہے وہ اب بھی یہ ساری خوشیاں دینا چاہ رہے، کیونکہ یہ ان کے دل کے ڈیپلی ہارٹ ڈیپ کی جو ہوتی ہے نا فیلنگز، تھاٹس، خواہشیں، یہ اس چیز کو دکھاتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ وہ دنیا بھر کی خوشیاں لا کے آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو آسمانوں میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اڑنا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں یہ ہے میری بندی، یہ ہے میرا بندہ، اس کے بنا میری لائف میں کچھ نہیں۔ اور جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں انٹرگیشن سے، ری برتھ سے، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری بلیسنگز آپ کی لائف میں آ رہی ہیں، کیونکہ انوسینس بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ لوگ دونوں سول میٹ ہو، میڈ فار ایچ ادر ہو۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ لوگوں کے اوپر اینجل کی بلیسنگ ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے، بھگوان کی، جیسس کی، جس بھی کو آپ مانتے ہو یا بلیو کرتے ہو ان کی نظر میں آپ ہو۔ اور مجھے آپ کو بتاؤں، مجھے یہ ڈیک بھی بہت پسند ہے، مجھے تقریباً میرے پاس جتنے بھی یہ سارے ڈیک ہیں یہ سارے کے سارے بہت پسند ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کارڈ ہے اس میں۔
پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس بتائیں کہ جب یہ دونوں بچھڑے ہیں، اگر یہ سول میٹ ہیں تو ان کا فیوچر کیا ہے؟ کریٹیوٹی، کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن آپ دونوں کو ایک کرنے کے بارے میں ہی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں. ڈیٹنگ، ہاؤ رومانٹک. کمٹمنٹ آ گیا. ڈیٹنگ کمٹمنٹ. نیدا پی کیا کر رہی ہیں؟ مزہ لے رہی ہوں یار آپ لوگوں کی انرجیز کا. صبح بھی کاش ایسی ہی آ جاتی تو کیا فرق پڑ جاتا، پر صبح کی انرجیز اچھی نہیں تھی یار. آپ لوگ واقعی بہت لکی ہو، اور اچھا ہی ہو گیا میں نے اس ریڈنگ کو کلیم کر دیا آپ لوگوں کے لیے. پتہ نہیں آپ لوگ کرتے ہو نہیں کرتے، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے جو پرسن ہے نا، بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی چھوٹی سی وے میں خوشی سے آپ کی لائف میں آ رہے ہیں. آپ کے لیے پیارے سے پھول کا گلدستہ لے کر ایک کمٹمنٹ کرتے ہوئے ایک رستہ بنا رہے ہیں. آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ یہ دیکھو، بیلون کے ذریعے یہ انٹرنیٹ سے آپ کو میسیج آ سکتا ہے، واٹس ایپ پہ کال آ سکتی ہے، کسی فرینڈ کے تھرو آپ سے مل سکتے ہیں. یہاں پہ بیلون ڈفرینٹ کلرز، یہاں پہ اڑتے ہوئے پرندے. لانگ ڈسٹینس لگتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پرسن آؤٹ آف کنٹری میں ہو، آؤٹ آف سٹی میں ہو، یا آؤٹ آف کاسٹ میں ہو. تو کہیں نہ کہیں مجھے آپ لوگ، میں نے تو یہاں پہ آپ کو سول میٹ کہہ دیا تھا، تو یہ کارڈ بھی سول میٹ کی ہی انرجی کو پریزنٹ کرتا ہے. ڈیوائن پلیز مجھے بتائیں کہ سوال میرا یہ تھا کہ جب یہ دونوں آپس میں بچھڑے ہیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں میڈ فار ایچ ادر، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے پرسن ان کے ٹرو لو ہے. ڈیوائن انہیں ایک کرنا چاہ رہی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی، ہمارا آج کا سوال یہ تھا کہ جب یہ دونوں پرسن بچھڑے ہیں، جب یہ جوڑا بچھڑا ہے، کیا ان کے پرسن کو اتنی ہی تکلیف ہوئی جتنی انہیں ہوئی، یا اب کی ان کی کرنٹ سچویشن کیا؟ میں یہ جاننا میجک نکل کے آ گیا. اور میں نے یہاں پہ آپ کو اس والی پہ میں نے ڈیٹ پہ کہا نا کہ کوئی میجک کے اثرات نظر آتے ہیں. میجک چلا تھا بھئی جناب، کسی تھرڈ پارٹی سچویشن نے آپ لوگوں کو الگ کرنے کے لیے میجک کیا ہے، اس لیے آپ لوگ الگ ہوئے، اور بڑے برے طریقے سے میجک کیا گیا ہے. اور کسی بہت کلوز ونس نے کیا، چاہے آپ کی طرف سے کیا ہے یا آپ کے پرسن کی طرف سے ہوا ہے. کوئی لیڈی انرجی ہے جو بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے، جس پہ آپ کے پرسن یا آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہو. اگر دیکھو کہ اس لڑکی نے آنکھیں بند کی ہیں، لیکن اگر اس کے غور سے دیکھو تو بند آنکھوں میں بھی اس کے آپ کو آئی بال کھلے ملیں گے، جیسے یہ دیکھ رہی ہے. کیونکہ اس کی آپ کے پرسن جو بھی ہیں اس بندی پر بہت زیادہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں. اور جب اس نے اپنے آپ کے سارے رشتے کی بات کی ہوگی کہ میں نے اس بندی کے ساتھ شادی کرنی، میں نے اسے پسند کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں تو اس کے لیے ساری دنیا قدموں میں لا کے رکھنا، تب اس بندی نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو میں ہونے ہی نہیں دوں گی. اور ڈیفینیٹلی یہ کوئی لیڈی کی انرجی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ لو اس کی کسر باقی تھی. ڈیول بہت اسٹرانگلی میجک چلا آپ لوگوں پر. یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے پرسن کو آپ کی ایڈکشن بھی بہت ہے، بہت زیادہ. اگر آپ میرڈ ہو اور ڈیورس تک بات، تو یہاں پہ تو کنفرم ہو گیا کہ ڈیورس تک تو آپ کی بات گئی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ان میں سے بتا دوں کہ آپ ڈیورسی بھی ہو سکتے ہو، آپ کی طلاق ہو چکی ہوئی ہے آپ کے پرسن کے ساتھ. لیکن اگر آپ کی طلاق ہوگی اور آپ کے پرسن نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو پھر تو آپ کے لیے یہ ریڈنگ کافی حد تک چینج ہے. کیونکہ میں یہاں پہ پہلے کلیئر کر دوں کہ آپ کو ہو گیا کہ جی ہماری تو طلاق ہوگی، میاں نے دوسری شادی کر لی، یا میں دوسرے پرسن کے ساتھ ہوں. تو یہ سب وہ خوشیاں جب اب آپ کو دوسرے پرسن سے ملی ہیں، یا وہ یہ سب خوشیاں آپ کو دینا چاہتے تھے، تو اب کہیں نہ کہیں انہیں پچھتاوا، انہیں ایڈکشن ہوتی ہے آپ کی باڈی کی، آپ کے چھونے کی، آپ کو حق کرنے کی، ان چیزوں کی. کوئی الکوہل لینا شروع کر دی ہوگی، کوئی شیشہ پینا شروع کر دیا، کچھ نہ کچھ ایڈکشن میں چلے گئے. یعنی کہ وہ اپنی اس لائف کو اس حد تک مس کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور اگر آپ ان میرڈ ہو اور اس کے بعد یعنی کہ یہ سارا سینیریو چل رہا ہے، تو بھئی یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں میں سے 50% لوگوں کی تو آپس میں انٹرمیسی ہوئی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوئی گی، کیونکہ ڈیول کا کارڈ ہے. اور اگر ابھی نہیں ہوئی تو آپ کے پرسن آپ کو اتنی شدید قسم کی مینیفیسٹیشن کرتے ہیں کہ جیسے کوئی میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں. آپ کو اس طرح وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ
پورا ویژولائز کرتے ہیں اپنا ہنی مون پیریڈ کو، وہ کیسے آپ کے ساتھ ہنی مون پیریڈ گزاریں گے، کس طرح. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پرسن کو آپ کے ساتھ گزارا ہوا ہر ایک لمحہ یاد ہے، آپ کی پہلی چھوئن یاد ہے، آپ نے کیسے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا وہ یاد ہے، آپ نے پہلی ڈیٹنگ کہاں پہ کی وہ یاد ہے، پہلی دفعہ انہیں کب ملے انہیں وہ تک یاد ہے. ایون کہ یہاں تک بتا دوں کہ آپ کے پرسن کو یہ بھی یاد رہا ہوگا کہ یا یاد ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ان سے بات کیا کی تھی. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انرجی یہاں پہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن جہاں پہ آ جاتی ہے ہائی پریسٹس کی انرجی، تو وہاں پہ آپ کے پرسن اگر دکھاؤں تو اس جادو کے ساتھ یہ آپ کا پرسن کسی کے کنٹرول میں ہے اور وہ اس کو نکلنے نہیں دے گا. اس کو زوم کر کے دیکھو تو سوائے شیطانیت اور گندگی کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو جس بھی پرسن کے ساتھ وہ انتہا درجے کی گندی اور ذلیل قسم کی عورت ہے، جو انتہائی گندے طریقے سے، چاہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہن، درانی، جٹھانی میں بھی، اگر یہ بیوی بھی ہے تو اس نے اپنے اس بندے کو اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کس درجے تک گری ہوگی آپ کی سوچ ہی ہے. اس نے کوئی ایسا سفلی علم کروایا کہ اس کو اگر اپنے پرسن کے ساتھ کچھ گندا بھی کر کے، کچھ گند مار کے بھی اپنے پرسن کو کھلانا پلانا پڑے تو یہ وہ کر چکی ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی گندی انرجی آ رہی ہے یہاں پر. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل بتائیں کہ جب یہ دونوں پرسن الگ ہوئے ہیں تو کیا ان کے پرسن کو کچھ اندازہ ہوا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا پرابلم تھی. سن، او لیں جناب، یہاں پہ تو ایک گڈ نیوز ایک اور آ گئی. سن آ رہا ہے آپ کی لائف میں. اس وقت آپ کو ان کے پرسن کو یہ لگا تھا کہ آپ سے الگ جب ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اب اچھا ہی ہوگا، لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں. کیونکہ جب میجک کا اثر کب تک رہے گا؟ اب ڈیوائن کے ساتھ تو جادو نہیں نہ چل سکتا، اللہ کے ساتھ کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتا. جب یونیورس نے آپ کو ایک کرنے کا سوچ لیا تو پھر شیطانیت اور بھائی پریسٹ جیسی گندی گھٹیا انرجیز کچھ نہیں کر سکتی. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل بتائیں کہ ان کے پرسن کی کیا کنڈیشن ہے، کیا سچویشن ہے. کیونکہ یہاں پہ تو سینیریو ہی کچھ اور نکل کے آ رہا ہے. لورز، یہ لو، آپ لوگ لورز تھے، ینگ اینڈ یینگ کی انرجی تھی. دیکھ لو 2 آف کپ کی انرجی، ٹوین فلیم اور سول میٹ کی انرجی یہاں پہ نکل کے آ رہی ہے. تبھی تو آپ لوگوں کو دنیا والوں نے الگ کیا. بڑی سخت آزمائش آپ کی لی گئی. ری برتھ کا مطلب بھی آزمائش ہی ہوتا ہے. دل ٹوٹ گیا، دل تو ٹوٹا ہے آپ کا، دل تو ٹوٹا، دل ٹوٹیا نہ جڑے دوبارہ، تیری میری اون ٹوٹ گئی سونیے، جویں ٹوٹیا برتوں تارا. یہاں پہ نا مجھے اپنی نا لکھی ہوئی ایک پوئٹری یاد آ رہی ہے. اگر آپ کہو تو میں آپ لوگوں کو سناؤں آپ کو اپنی پوئٹری میں نے ایک لکھی تھی. تو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو بتانا ضرور کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک آپ لوگوں کے لیے تو نہیں، بہت پہلے کبھی لکھی تھی، تو آپ کو سناتی ہوں اس ایک کارڈ پہ. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پرسن کی جب آپ لوگ بچھڑے ہو تو کرنٹ سچویشن کیا تھی. ایک پل، وہ میرے ہر پل انتظار کو بھول گیا ہے، وہ میرے ہر ایک پل انتظار کو بھول گیا ہے. ارے نہیں، وہ شخص تو میرے پیار کو بھول گیا ہے، جس کی ہر بات کو سنبھال رکھا، جس کی ہر بات کو سنبھال رکھا دل نے میرے، وہ میری ہی ہر ایک بات کو بھول گیا ہے. جی نہیں، وہ بے وفا ہوا ہی نہیں کبھی. جی نہیں، وہ بے وفا تو ہوا ہی نہیں کبھی، بس میری ذات کو بھول گیا ہے. ہاں، چاہا تو شاید کبھی اس نے بھی ہوگا مجھ کو. ہاں، چاہا تو شاید اس نے بھی ہوگا کبھی مجھ کو، میری چاہت کا حق ادا کرنا وہ بھول گیا ہے. کبھی چاند کو تکتے یاد آ جاؤں اس کو، کبھی چاند کو تکتے یاد آ جاؤں اس کو، چاند گود میں جو دیکھا تھا وہ بھول گیا ہے. ٹھیک ہے جی، چاند جو گود میں دیکھا تھا وہ بھول گیا ہے. وعدے، وفا، خواب، چھوٹی سی دنیا، وعدے، وفا، خواب، چھوٹی سی دنیا،
جو سجائی تھی، چلے تھے قدم سے قدم ملا کر ساتھ، وہ بھول گیا ہے۔ چلے تھے قدم سے قدم ملا کر جو ساتھ، وہ بھول گیا ہے۔ اب یاد بس اس کو اپنی ہی داستان ہے۔ اب یاد تو بس اس کو بس ایک اپنی ہی داستان ہے۔ اب یاد تو بس اس کو ایک اپنی ہی داستان ہے۔ فسانہ بنا کر وہ مجھ کو بھول گیا ہے۔ آباد رہے، شاد رہے، میری دعا ہے۔ آباد رہے، شاد رہے، میری یہ دعا ہے۔ لگا کے دامن میں میرے آگ، وہ بھول گیا ہے۔ لگا کے دامن میں میرے وہ آگ، وہ بھول گیا ہے۔ زیادہ تو کچھ مجھ کو بھی یاد نہیں، زیادہ تو کچھ اب مجھ کو بھی یاد نہیں، لیا تھا کبھی ہاتھوں میں ہاتھ، وہ بھول گیا ہے۔ وہ میری سب باتوں کی سچائی کا گواہ ہے۔ وہ میری سب باتوں کی سچائی کا گواہ ہے، مگر وہ یہ سچ دنیا کو بتانا بھول گیا ہے۔ وہ میری سب باتوں کی سچائی کا گواہ ہے۔ وہ میری سب باتوں کی سچائی کا گواہ ہے، مگر وہ یہ سچ سب دنیا کو بتانا بھول گیا ہے۔ وہ میرے ہر ایک پل انتظار کو بھول گیا ہے۔ ارے نہیں، وہ تو میری ذات کو بھول گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میری فرینڈ نے ایک دن مجھے کہا کہ ندا مجھے لگتا ہے شاعری تم نہیں کرتی، تم کسی سے لکھوا کے لاتی ہو اور تم مجھے کرتی، میرے پہ لکھو۔ تو اس وقت یہ کوئی ایسا سینیریو چل رہا تھا اس کی لائف میں، تو میں نے پھر اسی پہ بیٹھ کے یہ لکھی تھی۔ تو میں نے کہا چلو، تو اسے یقین نہیں آیا۔ تو آج یوں ہی بیٹھے بیٹھے جب میں اس صبح والی کی ریڈنگ کی تو وہ تو بیچاری رونے ہی خیر لگی۔ آپ لوگوں کے تو ماشاءاللہ کارڈ بہت زیادہ اچھے آئے ہیں، بہت ہی پیارے کارڈ نکل کر آئے ہیں۔ اس کی تو ریڈنگ کا کچھ نہ پوچھو۔ تو آپ کے پرسن جب آپ جس طرح آپ الگ ہو کر روئے تھے نا، تڑپے تھے، سیم ٹو سیم آپ کے پرسن بھی تب روئے تھے، تڑپے تھے، بہت شدید قسم کے تڑپے تھے۔ اور جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں وہ ابھی بھی آپ کی طرح تڑپ ہی رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ تو میں 100% کنفرم ہوں کہ جو اس وقت اس ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے پرسن سے ایک تو الگ ہوئے، سیپریٹ ہوئے ہو، دوسرا آپ کو ابھی بھی آپ کے پرسن سیم ٹو سیم یاد ہیں، ابھی بھی آپ لوگ ان کو مینیفیسٹ کر رہے ہو، ابھی بھی آپ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو، اور مزے کی بات یہ آپ کے پرسن بھی آپ کے لیے اسی طرح دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور جناب باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں 5 آف کپ، آج بھی آپ کے پرسن آپ کو اسی شدت سے مینیفیسٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ باٹم آف دی، اور اس کے نیچے ہیروفینٹ۔ او مائی گاڈ، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ او کیا بات ہے جناب، آپ لوگوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیوائن پلیز مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کے پرسن انہیں مینیفیسٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی مجھے ایک دم سے لو میرج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کے پرسن کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو پلیز ڈیوائن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سول میٹ ہے، ینگ اینڈ ینگ کی انرجی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب ایسے میں ان کے پرسن کس طرح لوٹ کر آئیں گے، یا کوئی ٹیکسٹ کریں گے، کوئی میسیج کریں گے۔ آفٹر آل ان کا ابھی کی کرنٹ کی کیا سچویشن نکل کے آتی ہے۔ چوائسز دی جا رہی ہیں بھئی، آپ کے پرسن کو بہت شدت والی چوائسز دی جا رہی ہیں کہ یہ لے لو، وہ لے لو، فلانی بیٹی کے ساتھ شادی کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ اگر میرڈ ہے تو آپ کی یہ جو تھرڈ پارٹی سچویشن ہے، ہر طرح سے آپ کے پرسن کو رجھانے کی، بہلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک آپ کے پرسن وہ کہتے ہیں نو نیور، مجھے میری پرسنی میرا دل کا سکون چاہیے، کیونکہ وہ دل کا سکون آپ کے پاس ہے نا، اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے، اتھارٹی ہو سکتی ہے، اگر نکاح میں ہے تو شاید کوئی ایک آدھا بچہ ہو، 2 بچے ہوں، تو بچوں کی وجہ سے وہ رکے پڑے، لیکن کہیں نہ کہیں میں دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ کے پرسن کے دل کو سکون نہیں، کہیں نہ کہیں اس کو راحت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ کسی کو بتا نہیں پا رہا کہ میں ہر روز جی رہا ہوں، ہر روز مر رہا ہوں، ہر پل جی رہا ہوں، ہر پل مر رہا ہوں۔ ایس آف وین، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں ود ان 1 منتھ، ود ان 1 ڈے۔ آپ کو کال، ٹیکسٹ، میسیج ضرور آئے گا۔ اگر نو کانٹیکٹ میں تو آپ کے پرسن آپ کو اسپائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انٹرنیٹ پر،
10 ऑफ पेंटिकल लें जी, 10 ऑफ पेंटिकल आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल। ये किंग आपको तो भाई घर परिवार देना चाह रहा है, एक मजबूत फैसले के साथ आपकी लाइफ में आएगा, आपको ऑफ़र देगा शादी की कि नई दुनिया वाले मानते हैं ना माने चलो हम शादी करते हैं। तो इनकार मत करना, आपके बंदे अभी भी आप पर ही अटके पड़े हैं। अब भी कह दो कि निदा भी मेरे बंदे नहीं, मेरे पर्सन मेरे पे नहीं अटके पड़े। और ये हैंडमैन की एनर्जी आ रही है 2 ऑफ कप के नीचे, आपके पर्सन आप पे ही अटके पड़े हैं। अगर इसके बाद भी आपको हो कि निदा भी मैं इस चीज़ पे कैसे बिलीव करूं, हम तो अलग हो चुके हुए हैं। अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है, तो फिर तो आपके पर्सन आते हुए नज़र आते हैं। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे देन तब भी मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन उसको भी रखेंगे और आपको भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक के नीचे भी हेरोफेंट के साथ लवर्स की एनर्जी थी। तो थर्ड पार्टी तो सिचुएशन आपकी लाइफ में रहेगी। लेकिन अगर आपकी कहीं डिवोर्स हो चुकी है तो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर सारे रिचुअल्स को अदा करो, उसके बाद ही आप लोगों की शादी होगी। रही बात 3 ऑफ कप की, अब जहाँ पे आपके थर्ड पार्टी जहाँ आपके पर्सन है ना, वहाँ पे दिलो दिमाग में लड़ाई है, दिल की लड़ाई दिमाग की लड़ाई, दिल की लड़ाई दिमाग की लड़ाई। और फैसला जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ डिवाइन आपके हक में देने वाली मैनिफेस्टेशन हो रही है। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन 2 कार्ड से मुझे ये भी एक इशारा मिल रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन का सच रिवील हो गया। आपके पर्सन को अच्छी खासी तरीके से ये डिवाइन ने समझा दिया है कि बेटा जी इस पार्टी से, इस बच्चे से बच जा, क्योंकि ये बच्ची तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। और आपके पर्सन भी आपके लिए अब स्टैंड लेने के लिए तैयार है। सिर्फ डिवाइन की तरफ से, वो जब कहते हैं ना कि अल्लाह कून कहता है तो फाया कून हो जाता है, तो जब वो कून के साथ फाया कून की ज़ात मिलेगी तो आपके पर्सन भी लौटकर आपकी लाइफ में धर्म करके आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट नोट बट नॉट द लीस्ट, देखते हैं कि आखिरी कार्ड आपके पर्सन की सिचुएशन में क्या निकल के आता है। वेंस लें जनाब, आपके पर्सन आपके साथ रब्ता करने के लिए बेचैनो बेकरार है और ऑफ़र आ रही है। मैंने क्या कहा, छोटी सी ऑफ़र आएगी, हेलो हाई का कार्ड आएगा, प्यार की मजबूत ऑफ़र। और उसके बाद चैरियट, वाओ, लो भाई आप लोगों के तो बैंड बाजा बराते और जो टावर मूवमेंट था वो ख़त्म हो गया, चैरियट आ गया। चैरियट के आ रहे हैं आपके पर्सन। ये देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में अगर प्रपोजल के साथ चैरियट रूल कर रहा है तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में ठहरो यूँ ही पकड़ लेती हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ऊपर वाले डेक में हेरोपेंट, लवर और दिलो दिमाग में लड़ाई झगड़ा, नीचे डेथ की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर प्रपोजल आ रहे आपकी तरफ और भागते दौड़ते हुए बहुत तेज़ी से आपकी तरफ। मुझे तो यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आते हुए नज़र आते हैं, यानी कि इसी 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की मुझे एनर्जीज़ इक्वल और होती हुई नज़र आती हैं। कि अगर ऐसा कुछ है तो भाई ये तो बहुत मज़े की रीडिंग निकल आई। तो मेरा काश ये मैं तो बंदी को हैव सॉफ्ट बोलूँगी जिसने मुझे ये टॉपिक बताया। अगर आप लोगों के दिल में से किसी के दिल में ये चीज़ आ रही है कि मेरे पर्सन धोखेबाज थे या धोखेबाज है, तो ये बता दूं कि हाईली ब्लैक मैजिक चला है। आप लोगों पे अपना तोड़ करवाओ काले जादू का, ताकि आपको आपके पर्सन छटपट आके मिल सकें। अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आए और आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने नियर डियर में कम से कम 5 लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ओके जी, मैं जो खोलने जा रही हूँ, जो भी आपके जहन में सवाल है प्लीज़ एंजल्स, मैं जानना चाहती हूँ कि आप इन्हें क्या जवाब देना चाह रहे हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओ कि या तो आपकी हेल्थ ख़राब है या आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब है। जैसे ही ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, और अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, यहाँ पे हैंडमैन से भी ओवर थिंकिंग का कार्ड था, तो मुझे इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए था कि हैंडमैन का कार्ड है तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपके पर्सन भी कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन है तो आप उन्हें पूछ लेना कि अब उनकी हेल्थ हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि ये दिमाग पे असर आने का कार्ड होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से मेंटली स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अपने आप को एग्जॉशन में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रिलैक्स करो और देखते हैं कि अगला मैसेज क्या है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आपकी शुरू हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे तो भाई मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने के लिए परफेक्ट टाइम, जैसे ही पूरे 12 बजेंगे ना आपकी परफेक्ट टाइमिंग के, तो भाई आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे।
دیر از سم تھنگ بیٹر. کچھ نہ کچھ تو آپ کے لیے اللہ بہتری لے کر آ ہی رہا ہے. تو اگر اللہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری لے کر آ رہا ہے تو پھر ٹینشن والی کون سی بات ہے بھیا. اتنی ٹینشن آپ نہ لو. بہت جلد آپ کی بینڈ باجا برات اپرچونیٹیز بھی آپ کو ملیں گی. بہت جلدی آپ کا بینڈ باجا برات بجنے والا ہے. تو آگے براتی پیچھے بینڈ باجا آئے دولہے راجا گوری کھول دروازہ. یہ اپرچونیٹی ملے تو اس کو مت ختم کرنا, ٹھیک ہے. نیو ڈائریکشن تو چوز کر لینا اپنے نیو ڈائریکشن. اگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس پرسن کے پاس جو ڈیورسی ہیں وہ اپنے نیو ڈائریکشن پہ ہی رہیں, اور جن کے لیے اپرچونیٹیز آ رہی ہیں وہ اسے مس مت کرنا, بالکل مس مت کرنا, ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ ریڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ ہوئی ہے, ایک منٹ, اگر یہ ریڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ ہوئی ہے تو بھیا اس کو فوراً سے پہلے کلیم کر لو, تاکہ آپ کی لائف میں اچھی ساری خوشیاں اور ابنڈنس آ جائے, تاکہ آپ بھی ایک خوشحال ہیپی لائف جیو. مجھے تو آپ کی ریڈنگ بہت زیادہ پسند ہے. میں نے آخر ہوا کیا تھا, تو بھئی بہت زیادہ تکلیف سے ہی آپ کے پرسن نے, نیچے جو کارڈ آیا تھا ٹوٹا ہوا دل, تو بھئی اس پہ میں نے جو آپ کو پوئٹری بھی سنائی ہے, اگر وہ بھی آپ کو پسند ہے تو نیچے لائک سبسکرائب شیئر کر کے جائیے گا, اور بتائیے گا کہ ریڈنگ نیچے یہ ضرور لکھ دیا کیجیے کہ ریڈنگ آپ کے ساتھ کتنا % ریزونیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تاکہ مجھے آگے نیکسٹ ٹائم جب میں ویڈیو بناؤں تو مجھے پتا ہو کہ اتنے % لوگوں کے ساتھ اتنے % ریڈنگ ریزونیٹ ہوتی ہے, تو میں اس کو پھر اور ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں گی اور امپروو کرنے کی کوشش کروں گی, ٹھیک ہے. تو میں چلتی ہوں, ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں ایک اچھے سے پیارے سے ٹاپک کے ساتھ. میں ندا علی مبین مظہر مولا وارث. بائے.